کثرت عقل اور حرص طعام کا بیان، یعنی زیادہ کھانا اور لالچ۔ زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنے کی ہوس 20 گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے، اور جب شہوت بڑھتی ہے تو مال حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ شہوتیں مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد طلب و جاہ کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ جاہ کے بغیر مال کا حاصل کرنا دشوار ہے، اور جب مال و جاہ کی خواہش پیدا ہوگی تو تکبر، ریا، حسد، کینہ، عداوت، غرض بہتیری آفتیں جمع ہو جائیں گی، اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں بھوک کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں۔ آدمی کو ضرورت کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جن سے زندگی قائم ہو سکے اور کمر مضبوط رہے، اور اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے کہ تہائی حصہ کھانے کے لیے ہو، اور تہائی حصہ پانی پینے کے لیے ہو، اور تہائی حصہ سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے۔ تقلیل طعام کے فوائد۔ بھوک میں فائدے تو بے شمار ہیں، مگر ہم ان میں سے چند بڑے فائدوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو اصول کہنا چاہیے، اور در حقیقت آخرت کی سعادت کا حاصل ہونا انہی پر موقوف ہے۔ اول، قلب میں صفائی اور بصیرت میں روشنی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ بھر لینے سے بلاوت یعنی سستی اور طبیعت کا کند ہونا پیدا ہوتی ہے، اور قلب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور جب ذکاوت جاتی رہی تو معرفت الہی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوم، دل رقیق ہو جاتا ہے اور مناجات میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب یہ توبرہ خالی ہوگا تو اپنے مالک کے سامنے سوال و التجا اور دعا کرنے میں لطف آئے گا، اور خوف و خشیت یعنی اللہ کا ڈر و انکسار پیدا ہوگا، جو معرفت کے حاصل کرنے کی کنجیاں ہیں۔ سوم، سرکش نفس ذلیل اور مغلوب ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دشمن خدا کو شکست ہوئی اور غفلت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ ہوگی اور سعادت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمائی اور یوں عرض کیا کہ بار الہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھرے تاکہ شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ ہو تاکہ صبر کروں۔ چہارم، آخرت کی مصیبتوں اور عذاب کی تکلیفوں کا دنیا میں بھی کچھ مزہ چکھنا چاہیے، تاکہ ان کی اذیت سے نفس خبردار ہو کر ڈرے، اور ظاہر ہے کہ بھوک سے زیادہ انسان اپنے نفس کو کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس میں کسی قسم کے تکلف اور سامان فراہم کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور جب بھوک کی وجہ سے عذاب الہی کا ہر وقت مشاہدہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی معصیت کی جانب توجہ بھی نہ ہوگی اور نافرمانی کی جرت نہ ہو سکے گی۔ پنجم، تمام شہوتیں کمزور ہو جاتی ہیں کہ کسی خواہش کے پورا ہونے کی آرزو نہیں رہتی، اور دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نے پیٹ بھر کر کھایا تو ضروری کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا، یا کم سے کم گناہ کا قصد تو ہو ہی گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت
یہ ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ پس جب مسلمانوں کے پیٹ بھرنے لگے تو ان کے نفس ان کو دنیا کی طرف کھینچ لے گئے۔ ششم، زیادہ نیند نہیں آتی اور عبادت گراں نہیں گزرتی، کیونکہ پیٹ بھر کے کھانے سے نیند کا غلبہ ہوا کرتا ہے، اور نیند سے عمر بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا ہے ان میں 6 خصلتیں پیدا ہوئیں۔ پہلی، عبادت کی حلاوت جاتی رہی۔ دوسری، حکمت و فراست اور ذکاوت و نور معرفت کا حاصل ہونا دشوار پڑ گیا۔ تیسری، مخلوق خدا پر شفقت اور ترس کھانے سے محرومی ہوئی، کیونکہ سب کو اپنا ہی جیسا پیٹ بھرا ہوا سمجھا۔ چوتھی، معدہ بھاری ہو گیا۔ پانچویں، خواہشات نفسانی زیادہ ہو گئیں۔ چھٹی، یہ حالت ہو گئی کہ مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہوں گے اور یہ بیت الخلاء جا رہا ہوگا، اللہ کے بندے بیت اللہ کا چکر لگائیں گے اور یہ کوڑیوں کا گشت کر رہا ہوگا۔ ہفتم، دنیاوی تفکرات کم ہو جائیں گے اور فکر معاش کا بار ہلکا ہو جائے گا، کیونکہ جب بھوک کی عادت ہو گئی تو تھوڑی سی دنیا پر قناعت کر سکے گا اور پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کو دوسروں سے قرض نہ لے گا، بلکہ اپنے ہی نفس سے قرض مانگ لے گا، یعنی اس کو خالی رکھے گا۔ شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا جاتا تھا کہ فلاں چیز گراں ہو گئی تو یوں فرما دیا کرتے تھے کہ ترک کر دو اور اس کی خواہش چھوڑ کر اس کو ارزاں بنا دو۔ اس سے زیادہ سستی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو خریدا ہی نہ جائے۔ مقدار طعام کے مراتب۔ چونکہ شکم سیری اور زیادہ کھانے کی لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے یک لخت اس کا چھوڑنا دشوار ہے، لہٰذا اپنی خوراک میں روزانہ 1 لقمہ کم کر دیا کرو تو مہینہ بھر میں 1 روٹی کم ہو جائے گی اور کچھ گراں بھی نہ گزرے گا۔ اور جب اس کی عادت ہو جائے تو اب مقدار اور وقت اور جنس کی طرف توجہ کرو کہ رفتہ رفتہ اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو کہ کھانے کی مقدار کے 3 درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے، یعنی بس اتنا کھانا چاہیے کہ جس سے کمی کرنے میں زندگی جاتی رہے یا عقل میں فطور آ جائے۔ اس سے زیادہ کھانا اس مرتبہ میں گویا پیٹ بھر کر کھانا ہے جس کی ممانعت ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مختار ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ بھوک کے ذوف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شکم سیری کی قوت کے سبب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ روزانہ نصف مد یعنی 2/3 رتل یعنی 1 رتل 44 تولہ یعنی کچھ اوپر آدھ سیر کا ہوتا ہے پر اکتفا کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عادت تھی کہ ہفتہ بھر میں ایک سا یعنی 1 سا تخمیناً 3.5 سیر انگریزی وزن کا ہوتا ہے جو سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ روزانہ 1 مد کی مقدار کھاؤ۔ اگر اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ کے بندے سمجھے جاؤ گے، اور چونکہ مقدار خوراک کے بارے میں لوگوں کی طبیعتیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا سب کے لیے ایک مقدار معین نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے بعض لوگ سیر بھر اناج کھا سکتے ہیں اور بعض آدمیوں سے پاؤ بھر بھی نہیں کھایا جاتا ہے۔ اس لیے قاعدہ کلیہ یاد رکھو کہ جب اشتہائے صادق ہو تو کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاؤ، اور یہ اشتہا پوری نہ ہونے پائے کہ ہاتھ روک لو۔ اور صادق اشتہا کی علامت یہ ہے کہ جیسی بھی روٹی سامنے آ جائے اس کو سالن اور ترکاری کے بغیر کھانے کی رغبت ہو، کیونکہ جب خالص گیہوں کی خواہش ہوئی
یا سالن کے بغیر روٹی کھانا گراں گزرا تو معلوم ہوا کہ بھوک کی سچی خواہش نہیں ہے، بلکہ طبیعت کو لذت اور ذائقہ کی جانب ایسا میلان ہے جیسا شکم سیر ہونے کے بعد پھل یا میوہ کا ہوا کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نام بھوک نہیں ہے بلکہ تفقع اور تلذذ یعنی مزہ اور لذت حاصل کرنا ہے۔ وقت عقل کے مختلف درجات۔ کھانے کے وقت میں بھی کئی درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن بھوکے رہ کر چوتھے دن کھایا کرو۔ دیکھو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پے در پے 6 دن تک بھوکے رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 7 دن بھوکے رہنے کے عادی تھے، اور بعض بزرگوں کے فاقہ کی نوبت 40 دن تک پہنچی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص 40 دن تک بھوکا رہے گا اس پر ملکوتی عجائبات اور اسرار میں سے کوئی راز ضرور منکشف ہوگا، اور چونکہ یکلخت اس کا حاصل کرنا بھی دشوار ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بھوک کی عادت ڈالو۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ 2 دن بھوکے رہو اور تیسرے دن کھایا کرو۔ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ روزانہ صرف 1 دفعہ کھایا کرو، کیونکہ دونوں وقت کھانے سے بھوک کی کبھی حاجت ہی نہ ہوگی۔ پس جو شخص 2 وقتہ کھانے کا عادی ہے اس کو بھوک کا مزہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے۔ جنس طعام کے مراتب مختلفہ۔ جنس میں اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی کا ترکاری کے ساتھ کھانا ہے، اور ادنیٰ درجہ جو کی روٹی کو بلا ترکاری کھانا۔ یاد رکھو کہ ترکاری کی عادت اور مداومت بہت بری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی کہ صاحبزادے، کبھی گوشت روٹی کھاؤ اور کبھی روٹی و گھی، اور کبھی دودھ روٹی، کبھی سرکہ روٹی، کبھی زیتون کے ساتھ روٹی، نمک کے ساتھ، اور کبھی صرف روٹی پر قناعت کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد بھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے۔ سالکوں کو ترک لذائذ کی ضرورت۔ جو اہل طریقت اور سالک ہیں ان کو ترکاری کیا مانی، ساری ہی مزیدار چیزوں اور خواہشوں کے پورا کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے ایک چیز کی خواہش کو 10 اور 20 برس روکے رکھا اور پورا نہیں ہونے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بدتر لوگ وہ ہیں جن کے بدن عمدہ غذاؤں اور لذیذ طعام سے پرورش پائے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمتیں بس طرح طرح کے کھانوں اور قسم قسم کے لباسوں ہی کی جانب متوجہ ہیں کہ منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں بناتے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کرتے۔ فائدہ: کھانے میں کمی نہیں کرنی، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں قوا اور ہمتیں کمزور ہیں۔ کھانے میں کمی کی وجہ سے طبیعت میں ضعف اور عبادات، پڑھائی اور دیگر نیک کاموں میں سستی کا اندیشہ ہے، لہٰذا کھانے میں کمی نہ کریں، اور اگر اس قسم کا اندیشہ نہ ہو تو پھر کھانے کی تھوڑی بہت مقدار کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ از بندہ محمد حسن عفیہ عنہ۔